تیسرا سوال ہے، کیا ہم اللہ کی عبادت ڈر اور امید دونوں کے ساتھ کریں؟ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ہاں، ہم اس کی عبادت ڈر اور امید دونوں کے ساتھ کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، یعنی جہنم سے ڈرتے ہوئے اور جنت کی امید کرتے ہوئے اس سے دعا کریں، اور دعا اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، لہٰذا عبادت میں خوف کا ہونا اور امید کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا سکھلائی ہے ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی سکھلائی، فرمایا کہ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ۔ تشہد میں جو دعائیں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تشہد نماز میں یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر امید کا ہونا اور خوف کا ہونا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ عبادت کا جو مقصود ہے اور جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم ذلیل و خوار ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جھکے اور سر تسلیم خم کرے، اور اللہ رب العالمین نے جو باتیں یا جو اوامر نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ خوف اور رجا یہ عبادت کے دو ارکان ہیں، اور ان کے علاوہ ایک اور تیسرا رکن ہے، وہ محبت ہے۔ یہ تینوں چیزوں کا عبادت کے اندر ہونا ضروری ہے، جس طرح اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں، بالکل اسی طرح عبادت کے اندر خوف کا ہونا، عبادت کے اندر اجر و ثواب کی امید کرنا، اور عبادت کے اندر محبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قید لگائی ہے ایمان کی اور احتساب کی۔ روزہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور اس عبادت کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مقید کیا احتساب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ روزے کے اندر ایمان کا ہونا اور احتساب کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان اخلاص کو شامل ہے۔ روزہ اس لیے رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اور اجر و ثواب کی امید رکھی جائے کہ ہم جو بھوکے رہ رہے ہیں تقریباً 14 سے 15 گھنٹے، یہ اس لیے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو عبادت کے اندر امید کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اجر و ثواب کی امید کریں۔ اسی طرح خوف کا ہونا، ڈر کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور جو شخص صرف اور صرف امید سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کے اندر ڈر نہ ہو کہ کیا یہ عبادت اللہ رب العالمین قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ڈر اگر شامل نہ ہو تو وہ اہل سنہ والجماع کے طریقے پر نہیں ہے، بلکہ اہل ارجاء کے طریقے پر ہے۔ اور جو شخص عبادت صرف اور صرف خوف کی وجہ سے کرے، اس کے اندر بس یہ ڈر ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی عبادت قبول کرے گا یا نہیں، اور کوئی امید اس کے اندر نہیں ہے کہ اس کی عبادت کا اسے بہترین اجر دیا جائے گا، تو یہ خارجیوں کے طریقے پر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صرف محبت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے محبت ہے اور جنت اور جہنم سے اس کو کوئی مطلب نہیں، تو وہ اہل تصوف کے طریقے پر ہیں، جس کو اہل علم ذکر فرماتے ہیں
لہٰذا عبادت کے اندر خوف کا ہونا، رجا کا ہونا اور محبت کا ہونا، یہ تینوں عبادت کے ارکان ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عبادت ہم کرے تو اس کو بوجھ نہ محسوس کرے، بلکہ ہمارے دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ اس عبادت کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دل کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو محنتیں ہم نے کی ہے رمضان میں یا کسی اور موقع پر، یہ ساری محنتیں اللہ رب العالمین چاہے تو اسے رائگاں کر دیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اسلام سے، مسلمانوں سے اور اللہ رب العالمین سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے عبادت اس طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمایا تھا۔